بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا تمام کی تمام تعریفات تسبیحات تحمیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے وہی داتا وہی دربش وہی غوث اعظم وہی دستگیر وہی حاجت روا وہی ولی نواز ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں انبیاء صلاۃ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء سید اولاد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سب مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا مقبرہ بنائے۔ اللہ سے کبھی قدر ماہ ربیع الاول کے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پچھلی زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اس خطبہ جمعہ کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ربیع الاول کا جو مہینہ گزر رہا ہے میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ مہینوں کو یا دنوں کو کسی شخص خلاف کے ساتھ یا کسی شخص کی پیدائش کے ساتھ یا کسی کی وفات کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے، اور نہ ہی اسلام کسی کی پیدائش کو کسی کی وفات کو منانے کا مزاج رکھتا ہے۔ بہرحال وقت کا تقاضا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ پر غلطی ہو رہی ہو تو اس کا رد کرنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جو بدعات خرافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نام پر اور محبت کے نام پر کی جاتی ہیں تو بتایا جائے کہ اصل میں محبت کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا یہ مروجہ بدعات یہ محبت کا طریقہ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ بیان کیا، وہ طریقہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور اسی طریقے کے اوپر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دعوے دار تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا اس چیز کے مخالف ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی اس پہلو کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو محمد بن عبداللہ کے لحاظ سے ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی، ایک پہلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے، یہ نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے تو اس کا صحیح حق تو تب ادا ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کریں، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر ماریں کھائی، تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، ہجرت کی، ان تکالیف کا، ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا، ان قربانیوں کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان قربانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے حوالے سے ہمیں خطبات کا خیال رکھنا چاہیے اور سیرت کو اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ ہم بھی سیرت سازی کریں اپنی۔ صرف سیرت کے اوپر بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ تو سیرت کے اوپر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو ضرور زیر بحث لائیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے، جس مشن کی خاطر انہوں نے مارے گئی، اس مشن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارا بھی وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ تو میرے بھائیوں، جہاں تک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو نبوی زندگی کے بعد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک لوگوں کو خفیہ دین کی دعوت دیتے ہوئے، خفیہ طور پر چھپ چھپا کر، جیسے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے ان کو دعوت دی، حضرت ابوبکر کے دوست حضرت عثمان تھے، حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو دعوت دی۔ اس طرح خفیہ طور پر علل اعلان نہیں، جس کے ساتھ تھوڑی اچھی امید نظر آتی، جس کو تھوڑا قابل سمجھتے، جس کو یہ سمجھتے کہ یہ بندہ ہمارے قریب ہے، بات سنتا ہے، سمجھنے کے قابل ہے، یہ سمجھے گا، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک وقت گزارا اور لوگوں کو خفیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت خدیجہ، یہ لوگ ایمان لے آئے۔ بہرحال 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو دعوت دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کے جو پہاڑی سلسلہ تھا وہاں پر کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو نعرہ لگایا۔ نعرہ کیا تھا؟ یا صباح، اے صبح کے غافل لوگوں۔ یہ بیسیکلی الارم ہوتا تھا کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، آ جاؤ۔ خیر بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات کی تھی اور ایک پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب مکے کے لوگوں نے یہ نعرہ سنا یا صباح کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کے سننے کے بعد مکے والے تھوڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم پر حملہ کوئی کیوں کرے گا؟ ہم مکے کے رہنے والے ہیں، وہ تمام قبیلوں کے متفقہ طور پر سردار بھی سمجھے جاتے ہیں، ہماری ایک عزت ہے، ایک ویلیو ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ ہماری عزت اور تقریب بھی کرتے ہیں۔ اسی کعبے کی وجہ سے ہمارے قافلوں کو کوئی بھی نہیں لوٹتا۔ مکے کے قافلوں کے بارے میں بڑی سیکیورٹی ہے، لوگ دوسرے قافلوں کو تو لوٹ لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں لوٹتے کہ نہیں جی اللہ کے گھر کے قافلے ہیں۔ اور اسی طرح آج 30-40 سال پہلے جو ابراہہ کے لشکر کا یہاں پہ حال ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ 30-40 سال پرانا واقعہ لوگوں کے اوپر دہشت بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ لوگ دہشت زدہ تھے کہ اگر کسی نے کعبے کی طرف رخ بھی کیا تو بڑے سے بڑا لشکر بھی آ گیا تو کعبے کو وہ ڈھا نہیں سکتا۔ کعبے کی کیونکہ حفاظت یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں،
تو ہمارے دہشت، ہماری سرداری متفقہ طور پر سارے سردار مانتے ہیں، پھر ہماری کسی سے لڑائی بھی نہیں، تو ہم پر حملہ کوئی کیوں کرے گا؟ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ یار بات جو ہے آواز دینے والا بندہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ انسان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، اسی لیے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا۔ سب کے ہاتھ میں جو جس کے ہاتھ میں اوزار آیا، ڈنڈا آیا، کائی آئی، تلوار آئی، جو آیا لے کے جلدی جلدی پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز بھی ایسے کیا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرے گا، مان لو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ اسی وجہ سے کہ یقین نہیں آتا، کیونکہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے دشمنی نہیں، اور پھر لوگوں کے اندر ہماری ایک دہشت ہے کعبے کی وجہ سے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن محمد تو صادق ہے، تو امین ہے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، تو اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا۔ اگر تو کہے گا نا تو ہم مان لیں گے، کیونکہ تیری 40 سالہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا مجھے سچا اور ایماندار مانتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو، اس قوم نے تمہارے اوپر خطرہ کرنے حملہ کرنے والا جو بات، حملہ کرنے والی جو بات ہے کہ کسی قوم نے حملہ کرنا ہے، اس سے زیادہ خطرے والی بات یہ ہے کہ لوگوں تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہو۔ کامیابی چاہتے ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ دعوت دینے کی بات تھی، وہ آدمی جو مکے والوں کا شہزادہ تھا، وہ آدمی جو مکے والوں کا متفقہ طور پر سب سے اعلیٰ اخلاق والا، سب سے اعلیٰ کردار والا تھا۔ پچھلے خطبے میں نے یہ بات ثابت کی تھی، رسول کا واقعہ سنا کے، نکاح کا واقعہ سنا کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستی تھی جس کے اوپر پورے مکے کے انسان، وہ باشندے، سردار سب متفق تھے کہ یہ بندہ سب سے اعلیٰ انسان۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کی بات کی، قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اسی وقت لڑائی شروع۔ ابو لہب اسی وقت بولا تب اللہ کا یا محمد، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا ہوگی۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری کہ اللہ لگی کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو تیرا مال ہے، تیری چودراہٹ ہے، کوئی تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، تو شعلے ماں آگ کے اندر پھینکا جائے تو میرے محمد کیوں کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے؟ حضرت ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ ابو سفیان جو چچا زاد ایک کزن تھا، ایک کبھی واقعہ کے ہوئے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد کزن تھا جو بچپن سے دوست بھی تھا، اس نے بھی اس دعوت کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر اتر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، بہت کچھ ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا میدان شروع ہو گیا، تکلیفوں کا ایک مرحلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی گئی؟ مکے والوں کا جہاں جہاں بس چلتا تھا، جو جو بس چلتا تھا انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھانا پکا رہے تھے، ایسے گند کی پوٹری باندھ کر باہر سے ایسے گھما کر پھینکی جاتی کہ وہ برتن کے یا تو برتنوں میں آ گرتی ہے، کبھی کبھی ہنڈیا کے اندر آ کے گرتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سوچے اب سالن پکا رہے ہیں، اب آپ نے کھانا کھانا ہے اور کوئی اس طرح سالن کے اندر گند پھینک تو وہ کھایا جائے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گند کی پوٹلی اٹھاتے اور باہر آ کر ان کو مسائل کو کہتے ہیں اللہ کے بندو کیا میں انسان ہونے کے ناطے مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم مجھے اپنے گھر میں سکون سے رہنے دو؟ جب باہر نکلتے دین کی دعوت دینے لگتے تو ارد گرد سیٹیاں، باجے، شور شرابہ اتنا شروع کر دیتے کہ اس بندے کی آواز نہ کسی کو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن پڑھنے لگتے، کعبہ کے گرد جب لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے تو کعبے یہ قرآن پڑھتے، یہ آگے سے شور شرابہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو سمجھانے کی بات کرتے تو یہ لوگ اس بندے کو تھریٹ کرتے، دھمکیاں دیتے کہ خبردار تو اس بندے کے پاس گیا، لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے کہ دیکھو یہ بندہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، ایسے ایسے قصے اور کہانیاں سناتا ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے نظر بن حارث کو بھیجا، جاؤ جا کے روم کے، کیسر و کسریٰ کے، رستم کے بڑے بڑے واقعات یاد کر کے آؤ۔ پھر اس کو لا کے کعبے میں بٹھا دیا جاتا، جب اللہ کے نبی دین کی دعوت دینے کے لیے آتے اس کو بٹھا دیا جاتا، وہ پھر لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلے جائیں۔ بہرحال تکلیفیں دی گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لا کے اونٹ کی گندی اوجری رکھ دی گئی۔ اب سوچیں
کہ گند کا ایک کوٹرا پورا کا پورا توڑا ہی سمجھ لے کہ گند کا اوپر رکھتے ہیں، انسان کی کیا حالت ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں سارے مکے والے کہتے تھے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. ادھر تنگ کر رہے ہوتے تھے، جب امانت رکھوانے کی باری آتی تھی رکھواتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پتا تھا کہ یہ 2 نمبری نہیں کرتا، لیکن دین کے حوالے سے اتنی چڑ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دیتے. 3 سال شیب ابی طالب میں بند رہے، بائیکاٹ کی زندگی گزاری، سب مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے والوں بس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. درختوں کے پتے، درختوں کی جڑیں کھا کھا کے گزارا کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحت مند خاتون تھی، جب ان 3 سالوں کے بعد شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی گھاٹی کی زندگی گزاری، تو اس 3 سالوں کے اندر اتنی خوراک اور اتنی خوراک کی کمی کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے یہ جو بالیں یہ ہڈیوں کے اندر چلی گئی، اتنی کمزور ہو گئی. اتنی مصیبت تکلیفیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. یہاں تک کہ ابو طالب کو اپنے باہر نکل کر یہ اعلان کرنا پڑا، خانہ کعبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی یا اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اپنے قریش کے سارے نوجوانوں کو لے کر مکے میں خون کی ندیاں بہا دوں گا. ابو طالب کی وجہ سے اب قتل تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن تکلیفیں باہر آ جائیں گی. تکلیفوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا بڑا لمبا سلسلہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آتے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا. سمیہ کا واقعہ تو کچھ خطبے جمعہ پہلے میں نے سنایا بھی تھا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا، اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کے سامنے ننگا کر کے باندھ دیا، پھر ٹانگوں کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر توڑایا گیا، نیزہ مار کے شرمگاہ میں اس کو قتل کر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی. اس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا. یہ ساری تکلیفوں کا جو ایک نظام ہے، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. مطلب 1 2 3 4 جمعے کور بھی نہیں ہو سکتا. 10 سال کی یہ جو زندگی ہے، خفیہ نبوت کی خفیہ دعوت کی 3 سال اگر نکال دیے جائیں تو باقی 10 سالہ زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اور اتنے دکھ اور اتنے پریشانیاں گارنٹی سے میں کہہ سکتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ نے آج تک کسی بندے کے نہ تو اتنی دکھ بھری داستانیں سنی ہوں گی، نہ اتنی تکلیفیں کسی بندے کے بارے میں سنی ہوں گی جتنی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو یہ بات میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے تو آزمائش میں سب سے بڑی دی گئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے تمام انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ سخت حالات میں مبعوث کیا گیا. اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر اٹھانی پڑی. ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت کرنی پڑی، پھر واپس آئے، پھر وہاں سے مدینے ہجرت کرنی پڑی. کوئی علاقہ چھوڑ کے جاتا ہے، 3 دفعہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. اینڈ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو طالب موت ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کی سازشیں شروع ہو گئی کہ وہ ابو طالب جو سردار تھا قریش کا، جس کی وجہ سے ہم قتل نہیں کر سکتے تھے، وہ مر گیا، چلو قتل کی سازش شروع کر دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان. ان حالات کے اندر تنگ آ کر پھر کچھ سال بعد نہیں، کوئی سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا. جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم آگے جاتے کعبے کو دیکھتے مڑ کے کعبے کو دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کیا کہتے ہیں، کعبہ تیرے سرزمین چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں یہ مکے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. میری قتل کی سازشیں کی ہوئی ہیں، قتل کی پلاننگ کی ہوئی ہے، مجھے مارنے کے در پہ ہے. مجبوراً مکہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر مدینے میں چلے گئے، وہاں پر تکلیفیں، پریشانیاں، پھر جنگ اور یہ سارے معاملات. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سیرت کے پہلو کو پڑھیں. صرف سنی سنائی باتوں سے میرے بھائی محبت کا اظہار نہیں ہوتا. تو خدا را اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو پڑھو کہ انہوں نے ہماری خاطر اس امت کو دین اسلام دینے کی خاطر 23 سالہ زندگی میں کس قدر مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ اٹھائے، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے بہت اعلیٰ، اتنی زیادہ
فضیلت ہے کہ الفاظ نہیں ملتے، اسی لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی افضل ترین ہستی ہے تو اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ سے محبت نہیں نہ کرتا، وہ 5 وقت کا کیا 6 وقت کا نمازی ہو جائے، تہجد گزار بھی ہو جائے، اور خوب صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اخلاق و کردار کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان بن جائے، لیکن رسول اللہ سے اس کے دل میں محبت نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں، تو وہ سمجھ لے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اور کلمہ بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ تیرے علاوہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے اور اس کے رسول۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے نا، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، مطلب بہت سارے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، مجھے خود سارے لیفٹیننٹ جنرل کے نام نہیں یاد، لیکن انہیں لیفٹیننٹ جنرل میں سے جو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، یہ عہدہ اس کی شہرت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کو پتا ہوگا اس وقت کہ آرمی چیف کون ہے؟ آرمی باجوہ جو ہے، جنرل قمر باجوہ بھی آرمی چیف ہے۔ اسی طرح عمران خان بھی اور بھی بڑا، عمران خان کا سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم۔ شہباز شریف کا اس وقت سب سے بڑی وجہ پہچان کیا ہے؟ کیوں دنیا کے دورے کرتے پھر رہا ہے، دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، پاکستان کی وجہ سے۔ اس کا عہدہ کیا؟ وزیر اعظم۔ تو انسان کی جو عہدہ ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے اور ساری کی ساری عظمتیں، ساری کی ساری جو فضیلتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا اللہ کا رسول ہونا یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہونا اس قدر عظمت اور فضیلت کی بات ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے تابع ہیں۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں، محمد رسول اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیوں ماننا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لے کر آنا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اقرار کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کی خاطر لڑنا مرنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں کی سفارش کریں گے، کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ساری کی ساری فضیلتوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس عہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے اعلیٰ، ورنہ وہ انسان تھے جیسے آپ اور میں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی بشر تھے۔ جیسے آپ کے جسم کو چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی۔ جیسے آپ کو بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی بھوک لگتی ہے۔ لیکن فضیلت انسان ہونے کے ناطے اتنی فضیلت کیسے مل گئی؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے رسالت کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت عطا کی۔ اچھا، اب یہ رسول ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو ماننا چاہیے، کیونکہ وہ رسول بنا کر بھیجے۔ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اب ایک بندہ اگر رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا انکاری ہے۔ تو ہماری سب سے زیادہ کوشش اور محبت کیسے ہونی چاہیے؟ آئیں حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ کی چند لمحوں کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، آپ کے پیچھے آپ کو چہرے وغیرہ کو دیکھتا ہوں، جب گھر چلا جاتا ہوں کچھ وقت گزرتا ہے تو آپ کی یاد دل کو تڑپانے لگ جاتی ہے، میں پھر جلدی جلدی مسجد میں آ جاتا ہوں، یہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، آپ کو مل لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو سوچ سوچ کے بڑا پریشان ہوں۔ کہا، کیوں؟
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں جب میں مر جاؤں گا آپ نے بھی فوت تو ہونا ہے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ مجھے جنت بھی دے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، آپ کو تو جنت الفردوس ملے گی اور میں عام سی جنت میں ہوگا، تو آپ کا مقام تو مجھے نہیں مل سکتا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ اس کا مطلب ہے جنت میں پھر آپ کا دیدار نہیں ہوگا، جنت میں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا، تو آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ جدائی کے بارے میں سوچ سوچ کے میں پریشان ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کے میں کیا کروں، بات ہی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کر کے کیا کہا، من یطع اللہ ورسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک یہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ومن یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، کہنا مانا، کیا ہوگا، فاولئک مع النبیین، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، شہیدوں کا ساتھ عطا کرے گا، نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے جنت کے یہ ساتھی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابی سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ لو جی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پھر ریس لگا دی کہ ہم نے اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اخیر کر دینی ہے۔ اور صحابہ کرام خود کہا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، یہ آیت ہمیں ایسے لگتا تھا دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں تو اللہ کے نبی کا ساتھ ملا ہی ملا۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت والے دن بھی نبی کا ساتھ ملے گا اگر اطاعت اور فرما برداری کر دی۔ اس لیے ہمیں یہ آیت ایسے لگتا تھا دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، بس پھر اس کے بعد اطاعت اور فرما برداری کی ریس لگ گئی۔ کس قدر اطاعت اور فرما برداری، آپ حیران ہوں گے سن کے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، بٹن کھولے ہوئے سارے۔ ایک آدمی نے پوچھا یہ کیا، بٹن کیوں کھولے ہوئے سارے، کھول کے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس طرح بٹن کھولے ہوئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے آج میں نے سوچا میں بھی اس سنت پہ ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ادائیں بھی کاپی کرتے ہیں۔ ادائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حج سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر رکے، قضائے حاجت کی، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، مدینے چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کی بات ہے، یہ حج کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، حج کیا، جب حج سے واپس آئے ایگزیکٹ اسی جگہ پر اپنی اونٹنی کو روک دیا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ لوگوں نے سمجھا شاید نماز پڑھنی ہوگی، لیکن دیکھا کہ غلام تو اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو عبداللہ بن عمر وہ سائڈ میں چلے گئے۔ پوچھا غلام سے کیا بات ہے، کیوں روکے ہو، وجہ کیا بنی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے نا تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر انہوں نے اپنی اونٹنی کو روکا تھا اور اس طرف کو گئے تھے، وہاں پہ جا کے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ عبداللہ بن عمر جب بھی مکے سے مدینے آتا ہے اس جگہ پر اپنی اونٹنی کو روکتا ہے اور قضائے حاجت سے فارغ ہونا یہاں پہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کبھی قضائے حاجت آئی ہوتی ہے، کبھی نہیں آئی ہوتی، لیکن اس جگہ پر اونٹنی کو روکنا اور اس جگہ پر جا کے قضائے حاجت کے لیے ضرور بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی ادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل تھا، ادائیں کاپی کیا کرتے، ہر ادا سے صحابہ کرام نے کاپی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب ایک دن خطبہ دے رہے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو کہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سے داخل ہو رہے تھے، ایک قوم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے باقی بات تو سنی نہیں، کان میں جو آواز پڑی وہ یہ تھی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے، دروازے کے اندر ہی، ایک پاؤں باہر ہے ایک اندر ہے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کہا عبداللہ ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھا تھا، میرے کان میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا عبداللہ، مطلب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اپنی عقل کو بھی لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کر سکتے ہیں، بات بات کو کاپی کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ آپ اطاعت اور فرما برداری میں اخیر کر دیں. آپ کو کبھی موقع ملے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں, صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں, آپ کو یہ اطاعت اور فرما برداری کا پہلو ہمیشہ غالب نظر آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ کا بھی یہ ایمان ہوگا کہ جو محبت صحابہ کرام اپنے نبی سے کرتے تھے, ہم تو اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم دعوے دار ہیں, وہ عمل کرنے والے تھے. ہم عمل سے بھاگتے ہیں, وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جانیں قربان کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اطاعت اور فرما برداری کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. اسی لیے خدا را اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیے, تاکہ آپ کو محبت کرنے کا صحیح انداز پتہ چل سکے. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اگر صرف نعتیں پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا تو یہ قرآن نعتوں سے بھرا پڑا ہوتا. یہ قرآن نعتیہ کلام نہیں ہے. وما هو بقول شاعر, اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے, یہ تو غور و فکر کرنے والا, تدبر کرنے والا کلام ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف نعتیں پڑھنے سے ہوتی تو اللہ کی قسم صحابہ کرام بڑے بڑے نعت پڑھتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جلوس نکالنے سے ہوتا تو اللہ کی قسم مدینہ منورہ کی ساری سڑکیں صحابہ کرام بلاک کر دیتے. اور یقین کریں یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ فتنے کافروں سے ہم نے لی ہیں, کافروں کی عادتیں کاپی کی ہیں. مطلب مثال میلاد النبی یہ کہاں سے آیا؟ آپ اردو میں عام طور پہ عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. کیوں نہیں منانی چاہیے؟ یہ عیسائیوں کی رسم ہے, واقعی عیسائیوں کی رسم ہے. عیسائی جو کرسمس ڈے مناتے ہیں ان کی شریعت میں بھی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. شریعت عیسائی کے اندر کرسمس ڈے منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, صرف ان لوگوں کی یہ بدعت ہے. انہیں کی نقل کرتے ہوئے ہم نے بھی اس بدعت کو جاری کر دیا اور ہم نے میلاد النبی منانا شروع کر دیا. جلوس نکال, اسلام میں جلوس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ فرانس کے جو لوگ تھے جو وطن پرستی کے چکر میں آتے ہیں, انہوں نے جلوس کا کانسیپٹ دیا, ہمیں وہ نقل کرتے جلوس نکالنا شروع کر دیا. یہ مشعل بردار جلوس, آگ جلا کے جلوس کے آگے آگے چلنا, یہ جو آگ جلانا یہ تو مجوسیوں کا کام ہے, ہم نے ان کی نقل کرتے ہوئے وہ کام بھی شروع کر دیا. خدا را کچھ تو بہت مشکلات ہو, آپ کی اپنی مرضی کی ہوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر واقعی اپنے مفاد میں سچے ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزار دو. یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات کی قدر کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ فتنوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جس طرح ایک انسان نمازیں بھی پڑھتا ہو لیکن وہ فلمیں, ڈرامے, بے حیائی, فحاشی کے کام بھی کرتا ہو تو یقیناً اپنی ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے. اسی طرح ایک انسان ایمان والا بھی ہو, ایمان بھی رکھتا ہو, چلو تھوڑی بہت ہی صحیح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت بھی کرتا ہو, لیکن اگر وہ فتنوں کا شکار ہو جائے تو اپنے سارے ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اتنے فتنے ہوں گے, بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہوگا ایمان والا لیکن اس کی عادات یا اس کے عقائد میں ایسی خرابیاں آ جائیں گی کہ ان باتوں کی وجہ سے, ان عقائد کی وجہ سے مومن اور کافر ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے, اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے. اللہ کے سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے, سنن سید منصور کے اندر کی حدیث ہے. حضرت زیبر بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم اس دور میں ہو, اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو جس میں علم دینے والے بہت ہیں, فقہا بہت ہیں, علماء بہت ہیں, سوال کرنے والے بہت کم ہیں. اس دور میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے, لیکن ان قریب ایسا دور آئے گا علماء بہت کم ہوں گے,
اور سوال کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، مطلب لوگوں کو دین کی ضرورت ہے، صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جواب دینے والے صحیح دین سمجھانے والے نہیں ہوں گے، خطباء بڑے ہوں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن صحیح دین بتانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ فرمایا اس دور میں علم سیکھنا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ وہ دور ہے، یقین کریں اس قدر فتنے ہیں، اس قدر فتنے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے عبادت کر کر کے تھک جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ عبادت اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں۔ اب جو عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، اب کر کر کے تھک جاؤ، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ بدعت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے الٹا زیادہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی تلوار لے کر نکلتا ہے، اپنی تلوار لے کر نکلے اور خالصتاً صرف اللہ کی خاطر غصہ کھائے اور قتل ہو جائے، جنت میں جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں وہ تلوار لے کر نکلا اور پھر غصہ بھی اس نے خالص اللہ کے لیے کھایا، مطلب غیرت اس کو صرف اللہ کے لیے آئی، لیکن اس نے پہلے حق کو ڈھونڈا، حق کو پہچانا، اور حق پر اس نے اپنی جان قربان کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ نے اس کو حق تک پہنچنے کی توفیق نہ دی وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے خدا اس بات کو سمجھو، فتنوں کا دور ہے، دین بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے اندر اندھیرا نہیں ہے، اس کی ہر چیز واضح اور روشن ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کی محبتوں میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ دنیا سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی، کسی دور میں میٹرک کرنا بڑا آسان ہوتا تھا، اب تو اتنی زیادہ تعلیم آ گئی ہے کہ میٹرک کرنا عام بندے کی بس کی بات نہیں، اتنی مشکل چیزیں، لیکن یقین کریں کہ دین پھر بھی آسان ہے، ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں، اپنا قیمتی وقت دے، آپ کو دین سمجھ رہا ہے تو پھر کہنا۔ اور فتنوں سے بچنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان حق کو نہیں ڈھونڈتا اور اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا تو یہ وہ اپنے ذہن اور گمان سے نکال دے کہ وہ جنت کا والی مستحق بنے گا۔ اسی لیے خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اس دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر صحیح منہج پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائی آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر اس کو نہیں تھامو گے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں، دین کا شوق بہت ہے، بہت شوق ہے، اپنے بچوں کو حفظ بھی کرواتے ہیں، لیکن خود ایمانداری سے بتائیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حفظ کروانے کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کو دوبارہ کالج اور یونیورسٹی میں ڈال دیا، وہ ساری زندگی دنیا ہی پڑھتا رہا، نام کے ساتھ حافظ بھی لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا رہا ہے۔ اور دیکھو نا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہمارے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہمیں مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو بتاؤ کس کی کمزوری؟ اسلام کی کمزوری ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری کمزوری ہمیں اسلام سمجھ نہیں آ رہا؟ خدا نے اس چیز کے اوپر غور کیجیے، احادیث بالکل واضح ہے۔ اب کوئی تو حدیث کی کتاب پڑھو، یار فتنوں کا دور ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں محمد کی آواز جس کان تک پہنچ گئی اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی جگہ جگہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کافر جب جہنم کے دروازے پہ جائیں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا؟ جو جہنم کے دروازے فرشتے وہ پوچھیں گے نہیں آیا تھا رسول جس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہو؟ تو نہیں آیا تھا، کافر چل جہنم میں۔ جب رسول آ گیا تو پھر بھی تم نے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا۔ خدا را یہ سمجھو، میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، بڑی آسان بات ہے، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، رش بھی بڑھے گا، لوگ بھی خوش ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم لوگوں کے ساتھ کنسرن نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے 10 لوگ آ جائیں لیکن وہ صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور ایک مومن کی جان اللہ کے یہاں پتہ ہے کتنی عزیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ساری کی ساری روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سارے مر جائیں، ایک مومن کی جان کو ناحق قتل کیا جائے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ برا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو بچا کر ایک مومن کو قتل کر دیا جائے۔ ایک مومن کی حیثیت اللہ رب العزت کے یہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز کیسے، دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چودراہٹ دی گئی، سرداری دی گئی، دولت دی گئی، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ کون سا طریقہ اختیار کیا دین پھیلانے کے لیے؟ لوگوں کی تربیت کا۔ 13 سال مکے میں تربیت کرتے رہے،
نہیں لوگوں نے مانا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینے میں چلے گئے، مدینے میں لوگوں کی تربیت کی، مدینے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، عمل کرنا شروع کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو پھر جب دین مکمل ہو گیا، دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، پھر وہ دین دیکھو کتنے ہزار سال تک غالب رہا، پوری دنیا میں چھا گیا، سپر پاور بن گیا۔ آج بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو نہیں جی اسلامی حکومت آئے گی پھر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں، آپ سے اللہ آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ کو کوئی کان سے پکڑ کے نماز سے دور نہیں کرتا، آپ کو کوئی کان سے پکڑ کے آپ کے عقیدے کی خرابیاں پیدا نہیں کر رہا، کوئی کان سے پکڑ کر نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، خدا را اپنی اصلاح کرو۔ اگر صحیح رستے کو نہیں ڈھونڈو گے، صرف عبادات کے پیچھے لگے رہو گے اور صحیح منہج اور صحیح طریقہ اور صحیح راستہ اختیار نہیں کرو گے، خدا را کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کی تحقیق کرنے کی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجات مقامات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا المسلمین۔ اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔